تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ اور جسم یہ فانی ہے، ایک وقت کے بعد اپنے متعینہ وقت پر ختم ہو جاتا ہے، اور روح یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اور جسم تابع ہے روح کے، روح جب تک ہے تو جسم میں جان باقی رہتی ہے، تو جسم کی حیثیت ہوتی ہے، اور جب روح ختم ہو جاتی ہے تو جسم کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک روح جسم میں باقی ہے تو جسم کا نام زندہ رہتا ہے، اور جب روح ختم ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، تو جسم کا نام ہی بدل جاتا ہے، مردہ اور میت اس کا نام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی حیثیت انسانوں کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان آپس میں پوچھنے لگتے ہیں کہ کب دفنائیں گے۔ اور جسم کو پیدائش سے لے کر موت تک دو حالتوں سے گزرنا ہوتا ہے، ایک صحت کی حالت سے اور ایک بیماری کی حالت سے۔ جب جسم کو صحت کی حالت رہتی ہے تو آدمی بے فکر رہتا ہے، اور جب اس کو بیماری لگنے لگتی ہے تو آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، اور جس درجے کی بیماری ہوتی ہے اس درجے کا فکر انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج معالجہ کراتا ہے کہ بیماری سے صحت ہو جائے، اور بیماری کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہو تکلیف دور ہو، اور صحت حاصل ہو کر طبیعت میں سکون حاصل ہو۔ اس کے لیے ڈاکٹر سے اور حکیم سے رجوع کرتا ہے، اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے آدمی تو اس وقت میں اس کو ڈاکٹر جانچنے کے بعد 4 چیزیں تجویز کرتا ہے۔ ایک تو دوائی لکھتا ہے، اور دوسرا پرہیز بتاتا ہے، اور تیسرا ورزش بتاتا ہے جس کو طبی زبان میں فزیوتھراپی کہتے ہیں، اور چوتھا ٹانک طے کرتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو کمزوری پیدا ہو گئی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے انرجی ٹانک طے کرتا ہے، اور اس کی مقدار بتاتا ہے کہ اتنا روزانہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ 1 بوتل 2 بوتل ٹانک پینے کے بعد بیماری کی وجہ سے جو کمزوری آ گئی تھی وہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ انسان جسم جو فانی ہے اس کی تو فکر کرتا ہے تھوڑی سی بیماری پر کہ بیماری دور ہو اور صحت حاصل ہو جائے، اور بیماری چھوٹی ہے تو تب بھی فکر مند ہوتا ہے، بیماری بڑی ہو تب بھی فکر مند ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اس کے ماہرین کے پاس جاتا ہے۔ لیکن روح جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، روح ہی کے ساتھ قبر میں معاملہ ہوگا، حشر میں معاملہ ہوگا،
اس روح کو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس کی بیماریوں پر صحت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جس طرح جسم کی بیماری ہے، چھوٹی بیماریاں ہیں، بدن کے اعضاء میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد، پیٹھ میں درد، ہاتھ میں درد، جوڑوں میں درد، پھر آگے چل کر بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، آنکھ کی بینائی میں کمی ہو جاتی ہے، کان کے سننے میں کمی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے پیٹ کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، پھر آگے چل کر آج کل کی اصطلاح میں کچھ بڑی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں لاکھوں روپے کا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیماریاں بھی لا علاج نہیں ہیں، ان بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جیسے کینسر ہے، اسی طرح سے ایڈز ہے، اسی طرح سے ٹیومر کی بیماری ہے، ان میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں آدمی کے، لیکن ان بیماریوں میں بھی علاج ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی ان بیماریوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے صحت حاصل ہوتی ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ بیماری کا علاج نہ ہو تو اس کی انتہا موت پر ہوتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، اور موت تو ایک ہی بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی، اور تقدیر میں لکھی بھی موت آتی ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ لیکن روح کی جو بیماریاں ہیں ان کا جو نتیجہ ہے، اگر اس کے علاج کے لیے آدمی فکر مند نہ ہو تو اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، اور جہنم بہت سخت ترین جگہ ہے۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ تکبر ہے۔ تکبر کہتے ہیں انا کو، یعنی میں ہی سب کچھ ہوں، میری ہی چلے، میں کسی کے سننے کے درجے میں نہیں ہوں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کی بنیاد مشورے پر رکھی، اور مشورے سے نفس کچلتا ہے، آدمی اپنی رائے دے کر خاموش ہو جاتا ہے، اور اس وقت مشورے میں جو فیصل اور حکم اور امیر ہوتا ہے وہ سب کی رائے لینے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کو جو الہام ہوتا ہے وہ اس پر فیصلہ کرتا ہے، تو سارے ساتھی فیصلہ چاہے اپنی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس پر متفق ہو کر کام پہ لگ جاتے ہیں، اور اپنی رائے کو کچل لیتے ہیں۔ اور آداب میں سے یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر ہماری رائے قبول ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ ہماری رائے قبول ہو گئی ہے، اگر اس رائے میں کوئی شر ہو تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر اپنی رائے انکار کر دیا جائے، ہماری رائے قبول نہ ہو، تو آدمی دل میں خوش ہو جائے کہ شاید کوئی شر تھی جس کی وجہ سے ہماری رائے قبول نہیں ہوئی۔ تو ان آداب کے ذریعے سے بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ انا میری چلے، میری ہی بات میں اچھائی ہے، اس پر ضد اور دوسرے کی سننے کے لیے آدمی تیار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تکبر، بڑائی، انا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ اپنی چلائے، اور بڑائی اسی کے لیے ہے اور اسی کی چلے گی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الکبر ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے، میرے علاوہ کوئی میری چادر
کھینچنا چاہے تو یہ اس کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اسی انا کی وجہ سے شیطان جو فرشتوں کا سردار تھا، جبرائیل علیہ السلام بھی کبھی اس کے تابع ہوتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے اور سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، تو شیطان جو رئیس الملائکہ تھا وہ انا کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، میں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے اندر یہ خیال آیا کہ میں تو فرشتوں کا سردار ہوں، یہ نئی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو، اور مٹی سے پیدا کیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس انسان کو مجھے سجدہ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اور الٹا ہو رہا ہے کہ ہم کو آدم کو جو مٹی سے بنایا گیا انسان ہے اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو وہ انا اور میں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھے دوسرے سجدہ کریں، اور میں کیوں دوسرے کو سجدہ کروں، اس لیے اس نے انکار کیا۔ تو اس انا کی بیماری کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تابعداری کے انکار کی بنیاد پر شیطان مردود ہوا، ملعون ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ تو یہ روح کی ایک بیماری ہے، جب انسان کو انا کی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر چیز میں اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹا ہو تب بھی بڑے پر اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، بیٹا ہو باپ پر، شاگرد ہو استاذ پر، اور نوکر ہو یجمان پر۔ جب اسے انا کی بیماری لگ جائے گی تو اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہتی، وہ اپنی ہی چلانا چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ میری ہی چلے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور آپس میں قطع رحمی ہوتی ہے، اور کئی سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ تو اس لیے اس انا کی بیماری کے علاج کے لیے روحانی بیماریوں کے جو علاج کے ماہر ہوتے ہیں، اللہ والے جن کو روحانی طبیب کہا جاتا ہے، ان سے رجوع ہونا پڑتا ہے، اور جب ان سے رجوع ہوتے ہیں تو سالک اور مرید جس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی بیماری بتاتا ہے، اللہ والے روحانی طبیب، روحانی ڈاکٹر اس بیماری کے مطابق اس کو علاج تجویز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حسد ایک بیماری ہے۔ حسد کہتے ہیں دوسری کی ترقی کو دیکھ کر جلنا۔ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، تو حاسد کسی پر حسد کر کے گویا کہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ کو یہ نعمت اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، اللہ نے اس کو یہ نعمت نعوذ باللہ غلط دیا ہے۔ گویا کہ حاسد اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت غلط دیا گیا ہے، اس کو یہ نعمت نہیں دینا چاہیے، اور حاسد کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، اور اس کی جلن میں اضافہ کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو ترقی دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے تو یہ اور زیادہ جلتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ حسد کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس کی نعمت کو دیکھ کر آدمی حاسد جلتا ہے، اس کی نعمت میں اور اضافہ کرتے ہیں تو یہ جلنے والا حاسد اور جلتا ہے۔ تو پھر اللہ والے کے پاس رجوع ہونا پڑتا ہے کہ مجھے حسد کی بیماری لگ گئی ہے، دوسروں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، اور دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلن ہوتا ہے، تو پھر اللہ والے اس کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں
اسی طرح غیبت ایک بیماری ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہو اور اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قتل سے زیادہ بڑا گناہ بتایا، اور ایک حدیث میں زنا سے بڑا گناہ بتایا۔ یعنی جس طرح قاتل اور زانی جہنم میں جائے گا، اس طرح غیبت کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی برائی نہ ہو اور آدمی اس کو اس طرف منسوب کر کے بیان کرے تو پھر یہ غیبت سے بھی بڑھ کر بہتان اور الزام ہے، اور اس کی سزا غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جہنم میں سزاؤں کے درجات ہوں گے، تو جو گناہ جتنا سخت ترین ہوگا اس کا عذاب بھی اتنا سخت ترین ہوگا۔ تو غیبت سے بڑھ کر بہتان اور الزام کا عذاب ہوگا۔ تو اسی طرح ایک گناہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کہتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے اور اس کے خلاف واقعہ کچھ بیان کرے، اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ حقیقت کچھ اور ہو اور جھوٹ بولنے والا اس کے خلاف بیان کرے، اس کو کہتے ہیں جھوٹ، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے بھی زندگی میں انتشار آتا ہے، خلفشار پیدا ہوتا ہے، اور آپس میں قطع رحمی پیدا ہوتی ہے، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آدمی جہنم میں جائے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ مال کی محبت ہے، یعنی ایسی محبت کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے۔ اور اسی طرح سے ادھر آ کر بیٹھے، ذرا سا ہٹ کر کے، سب ادھر تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں گھڑی تک چلے جائیں گے کراس۔ تو ان بیماریوں میں سے ہر ایک بیماری پر آدمی، ان گناہوں میں سے ہر ایک گناہ پر آدمی جہنم میں جائے گا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، گریبان پر منہ ڈال کر دیکھیں، روزانہ صبح سے شام تک کتنے گناہ ہوتے ہیں، جن میں کہ ایک ایک گناہ اکیلا کافی ہے جہنم میں پہنچانے کے لیے۔ جھوٹ ہماری عادت بنی ہوئی ہے، غصہ ہماری زندگیوں میں داخل ہے، اور غیبت کے بغیر ہمارا دن پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے چغل خوری کے بغیر ہمارا دن پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انا کی بیماری میں ہم مبتلا ہیں، جہاں ہم کو کچھ موقع ہوتا ہے وہاں ہم اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں، گھر کے باہر میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں۔ تو ان بیماریوں کے علاج کے لیے جسمانی بیماریوں کے علاج سے بھی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ان بیماریوں کے علاج کرنے والوں کو ہی اللہ والا کہا جاتا ہے، روحانی طبیب کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں جانے سے ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ خانقاہ 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 جو کہتے ہیں کہ ہم خانقاہ میں گئے تھے، فلاں کی خانقاہ میں گئے تھے، خانقاہ میں کیوں جایا جاتا ہے؟ خانقاہ میں انہی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے جایا جاتا ہے۔ وہاں مجلس ذکر بھی ہوتی ہے، اللہ کا نام بھی سکھایا جاتا ہے، ایک مقدار میں اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ لیکن اصل جو مقصود ہے خانقاہ میں جانے کا، وہ اہل اللہ سے تعلق پیدا کر کے، اپنی روحانی بیماریوں کو بتا کر، اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کر کے، اپنی روح کی صحت کی فکر کرنے کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اور یہ خانقاہوں میں جو ہوتا ہے
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب خادم تھے۔ انہوں نے ایک دن پوچھا حضرت سے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جو مولانا الیاس صاحب کے پیر ہیں، جو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے پیر ہیں، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، جو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، ان سے کہ خانقاہ کا خلاصہ کیا ہے، خانقاہ کیوں جانا چاہیے، خانقاہ میں کیوں جایا جاتا ہے، خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، خانقاہ میں اللہ والے کیا کراتے ہیں؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خانقاہ کا سبق وہ اتباع سنت والی زندگی ہے۔ کوئی شکل اختیار کر لینا، خاص قسم کا جبہ پہننا، خاص کلر کا جبہ پہننا اور 1 میٹر کی تسبیح ہاتھ میں لے کر پھرنا، یا کوئی ٹائلز کی عمارتیں بنا کر بیٹھ جانا، اس کا نام خانقاہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کے ہاں 100% وہی تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی۔ صحابہ کی زندگیاں جس طرح تھی ویسی زندگی ہمارے اکابر کی تھی۔ تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ ہر کام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا یہی تصوف ہے، یہی تزکیہ ہے، یہی اللہ والوں کی صحبت کا مقصد ہے، یہی خانقاہوں کا سبق ہے۔ اگر کوئی کسی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی زندگی سنت کے خلاف گزر رہی ہے اور اس کی زندگی میں غیروں کا طریقہ، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، تو پھر اس کا خانقاہ سے تعلق رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے خانقاہ کو سمجھا ہی نہیں کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے پیر تھے، یعنی بڑے بڑے پیروں کے پیر تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خانقاہ کسے کہتے ہیں، خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ مرید اپنے شیخ کے ساتھ تعلق اور صحبت اختیار کر کے اپنے حالات سنا کر اس مقام پر پہنچ جائے کہ کوئی اگر اس کی تعریف کرے تو تب بھی طبیعت میں کوئی فرق نہ پڑے، اور اگر کوئی اس کی برائی کرے تو تب بھی طبیعت میں کوئی فرق نہ پڑے، کسی کے تعریف کرنے سے بھی کوئی فرق نہ پڑے اور کسی کے برائی کرنے سے بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ مقام جب مرید کو ملتا ہے تو اس کا سلوک طے ہو گیا اور خانقاہ میں جانے کا فائدہ ہوا۔ اور اگر کسی کے تعریف کرنے سے طبیعت خوش ہوتی ہے، کسی کی برائی کرنے سے طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تربیت میں کمی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو پیروں کے پیر تھے اور صاحب دل پیر تھے، ایک مرتبہ کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص نے مظفر نگر میں سارے بزرگوں کی دعوت کری۔ سہارنپور سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری بھی آئے دعوت میں، اور دیوبند سے حضرت تھانوی کے اور حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے استاذ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی بھی آئے دعوت میں، اور بہت سارے اکابر آئے۔ اور جب دعوت کا دن آیا تو اس سے ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بون سے مظفر نگر آ گئے اور اپنے ایک تعلق والے کے پاس قیام فرمایا اور رات کا کھانا کھایا اس اپنے تعلق والے کے گھر پر، اور کل دوپہر کو سارے بزرگوں کے ساتھ ان کی بھی دعوت تھی اس آدمی کی طرف سے جس نے دعوت میں بلا رکھا تھا،
اور اس کے لیے سب اکابر تو دوسرے دن 10 بجے 11 بجے 12 بجے پہنچ رہے تھے، لیکن حضرت تھانوی ایک دن پہلے ہی آ گئے اور اپنے تعلق والوں کے پاس رہے اور رات کو کھانا کھایا اپنے تعلق والے کے گھر میں، اور صبح کو ناشتہ کیا، اور سارے اکابر آ رہے تھے دیوبند سے، سہارنپور سے، امبیٹھا سے، رائے پور سے۔ تو دوپہر کے کھانے کی اصل دعوت تھی اس آدمی کی طرف سے، تو اس دعوت سے پہلے 10 بجے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناشتے سے فارغ ہو کر اصل دعوت سے پہلے تھانہ بھون پہنچ گئے۔ اصل دعوت نہیں کھایا، شیخ الہند نے کھایا جو ان کے استاد تھے، خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے کھایا جو ان سے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت تھانوی سے، مولانا الیاس صاحب نے کھایا جو ان کے ساتھی تھے حضرت تھانوی کے۔ تو جب شیخ الہند کھانے سے دعوت سے فارغ ہو کر دیوبند پہنچے اپنے مقام پر، تو لوگوں نے گھیر لیا ان کو اور تگڑا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی تو ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے اور اپنے تعلق والے کے گھر پر تھے، لیکن اصل دعوت سے پہلے واپس تھانہ بھون کیوں چلے گئے؟ اگر دعوت صحیح تھی، آپ نے کھایا، تو حضرت تھانوی کیوں گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر حضرت تھانوی کا جانا صحیح ہے تو پھر آپ نے دعوت کیوں کھایا؟ اسی طرح خلیل احمد صاحب سہارنپوری کو سہارنپوری میں لوگوں نے گھیر لیا اور یہی سوال کیا، یہ بتائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی ایک دن پہلے گئے تھے اور اصل دعوت کھائے بغیر چلے گئے، اور آپ ایک دن کے بعد دعوت کے وقت پر پہنچے اور دعوت کھایا، تو حضرت تھانوی نے نہیں کھایا اور ان کا نہیں کھانا صحیح تھا، تو آپ نے کیوں کھایا؟ اور اگر آپ کا کھانا صحیح تھا تو مولانا اشرف علی تھانوی کے نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ ان سے بھی وہی سوال دیوبند والوں نے کیا شیخ الہند سے، اور حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے بھی حضرت کو ان کے متعلقین نے سہارنپور میں وہی سوال کیا۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ بھائی، میں نے جو کھایا ہے یہ فتوے پر عمل کیا ہے، اور مولانا اشرف علی نے جو نہیں کھایا ہے وہ تقوی پر عمل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے دعوت کرنے والے کا کھانا کمائی مشکوک ہو، اس لیے احتیاط کے درجے میں مولانا اشرف علی تھانوی نے نہیں کھایا، اور میں اتنی گہرائی میں گئے بغیر ایک مومن ہے اور اخلاص سے اس نے بلایا ہے، تو اس نے اللہ والوں کو بلایا ہے، تو ظاہر پر فتویٰ دیا جاتا ہے، تو اللہ والوں کو جب اس نے دعوت کی تو ظاہر بات ہے حلال مال ہی سے دعوت کیا ہوگا، اس لیے میں نے کھا لیا، میں نے فتوے پر عمل کیا، اور حضرت تھانوی نے مولانا اشرف علی نے تقوی پر عمل کیا ہے۔ یہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے اپنے متعلقین کے سوال پر جواب دیا، اور شیخ الہند جو استاذ تھے انہوں نے جواب دیا اپنے شاگرد کے بارے میں، حضرت تھانوی ان کے شاگرد تھے، کہ بھائی میں تو صرف کان کی سنائی پر کی طاقت رکھتا ہوں اور ظاہر حال پر واقفیت اور قدرت رکھتا ہوں، اور مولانا اشرف علی تھانوی یہ دل کا حال جانتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی دل کا حال جانتے ہیں، تو انہوں نے اس کے دل کے احوال کی بنیاد پر کھانے سے احتیاط برتا، اور میں نے اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے کہ اخلاص کے ساتھ بلایا ہے،
میں دل کا حال نہیں جانتا، میں ظاہر سے واقفیت رکھتا ہوں، تو میں نے ظاہر پر عمل کیا ہے اور انہوں نے دل کے حال سے واقفیت کی بنیاد پر معلوم نہیں ان پر کیا حال کا انکشاف ہوا، اس لیے عمل کے بغیر چلے گئے۔ تو یہ تھے حضرت تھانوی کہ ان کے استاذ خود ان کے مقام کی گواہی دے رہے ہیں، مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ خانقاہ کیا چیز ہے اور خانقاہ میں ہوتا کیا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس کیوں جانا چاہیے؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خانقاہ میں جانے سے اپنی حیثیت سمجھ میں آتی ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا نام خانقاہ ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، انا کے کچلنے کا نام خانقاہ ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر کے بھی میں کچھ نہیں ہوں، یہ کیفیت اور یہ دھیان اور یہ مزاج اور یہ ذوق پیدا ہونے کا نام، اپنے آپ کو مٹانے کا نام یہ تصوف ہے، یہ خانقاہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے آدمی کو اپنی حیثیت سمجھ میں آتی ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے میسور گیا تھا تو ایک نوجوان نے مجھ سے ملاقات کری اور وہ ابھی اس وقت ڈیوٹی پر ہے بنگلور ایئرپورٹ میں، اور ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، کسی کمپنی میں وہ رنوے میں کام کرتا ہے، متشرع ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، اور ایک بڑے بزرگ سے اس کا تعلق بھی تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ میسور میں مجھے ملا تو کہنے لگا کہ حضرت آج کل مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے۔ کیا؟ کہا کہ مجھے انا کی بیماری ہو گئی ہے، تکبر کی بیماری ہو گئی ہے، میرے علاوہ سب لوگ مجھ سے حقیر میں معلوم ہوتے ہیں، کسی کی خوبی مجھے نظر ہی نہیں آتی، ہر ایک کی خامیاں مجھے نظر آتی ہیں، میرے آنکھوں میں خامیاں ہی خامیاں ہیں دوسروں کی۔ یہ اس نوجوان نے کہا۔ میں نے اس کو یہی بتایا کہ اہل اللہ کے پاس جانے سے اور وہاں رہنے سے اپنے آپ کو مٹانا نصیب ہوتا ہے، اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تکبر کا علاج اس سے ہوگا کہ اپنی حقیقت کو سوچو کہ انسان کی ابتدا اس گندے خطرے سے ہوتی ہے جس کے نکل جانے سے نہانا ضروری ہے، جس کے لگ جانے سے کپڑا اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے، اور پھر انسان بننے کے بعد جو بھی چیز اس کو کھلائی جائے تو انسان کے جسم میں اندر جانے کے بعد بادام کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، اس کا نتیجہ پاخانہ اور پیشاب اور خون اور پیپ ہے۔ پورے بدن میں کہیں بھی سوراخ ہو جائے خون نکلے گا، اور اگر وہ زخم نہ سوکھے تو پیپ کی شکل میں گندگی نکلے گی، اور آگے کے راستے سے پیشاب اور نطفہ، اور پیچھے کے راستے سے گندی ہوا اور پاخانہ، اسی کا نام انسان ہے۔ پھر جب اس کو دفنا دیا جائے گا روح نکلنے کے بعد تو کیڑے مکوڑوں کی غذا ہے، جیسے ہی دفنا کر چلے جائیں گے تو کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اور قبر کے جانور اس پر مسلط ہو جائیں گے اور اس کو کھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہی انسان کی ابتدا ہے، یہی انسان کے درمیان ہے، اور یہی انسان کا اختتام ہے، ختم ہے۔ اس کے لیے آدمی کیوں بڑائی کرے؟ اس کے لیے آدمی کے اندر بڑائی اور انا کی بیماری کیوں پیدا ہو؟ یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اپنی حقیقت کو سوچے، اور فرمایا کرتے تھے کہ انسان تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے، جیسے مٹی کے ڈھیر کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کہیں بھی پہنچا دیا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کو بچپنے سے جوانی، جوانے سے بڑھاپا، بڑھاپے سے قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی کے مراحل ہیں انسان کے۔ تو اصل تو اہل اللہ کے پاس تعلق رکھ کر اپنے روحانی بیماریوں کو علاج کرا کر اپنے اندر سے اپنے روح کے اندر روحانی صحت پیدا کرنے کا نام خانقاہ ہے،
اور خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے، اسی کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑا جاتا ہے، اور اللہ والوں سے تعلق سے ہماری زندگی میں بدعات اور شرک ختم ہو اور سنت پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، ہر کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا مزاج بن جائے، ذوق بن جائے، کوئی چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف برداشت نہ ہو، صرف داڑھی یا جبہ نہیں بلکہ شادی بیاہ بھی اور تجارت بھی، جوانی بھی، کھانا پینا بھی، گھر کے اندر بھی باہر بھی، ہر کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے، اس کا نام ہے خانقاہ۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے خانقاہ۔ اہل اللہ کی صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اپنی خامیاں نظر آتی ہیں۔ ایک آنکھ سے اپنی خامیاں دیکھتا ہے اور ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے، اور جب اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوتی ہے تو اس کا الٹا ہوتا ہے، دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں اور اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی برائیاں کروں، اور جب صحبت ہوتی ہے اہل اللہ کی تو پھر آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اس کی حیثیت اس کو سمجھ میں آتی ہے، تو دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اپنی خامیاں نظر آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ تعریف اور برائی دونوں یکساں ہو جائے تو اس کا نام خانقاہ ہے۔ اہل اللہ کی صحبت سے یہ مزاج بنتا ہے، کوئی تعریف کرے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی برائی کرے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ خانقاہ کس چیز کا نام ہے اور اہل اللہ کی صحبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ زبان سے اللہ والوں کی نگرانی میں اتنا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام اللہ والوں کی نگرانی میں اتنا لیا جائے، زبان سے اللہ کا نام اتنا لیا جائے کہ ہر وقت اللہ کے دیکھنے کا دھیان پیدا ہو جائے۔ اسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ اس طرح سے جیو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اللہ ہر وقت تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے پیدا ہو جانے کا نام ہی خانقاہ ہے۔ یہی کیفیت پیدا ہونے کے لیے اہل اللہ کے صحبت اختیار کی جاتی ہے، اللہ والوں سے تعلق اختیار کیا جاتا ہے۔ جب جوان کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے تو اس کو اپنی جوانی کی جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے اور نیکیوں میں اس کی طبیعت لگتی ہے۔ جب تاجر کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے تو اس کی تجارت میں حرام سے حفاظت ہوتی ہے اور حلال کمائی میں اسے مزہ آنے لگتا ہے، اور حرام کے کمائی میں ظاہری اعتبار سے زیادتی نظر آنے کے باوجود حرام کمائی کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دینے کا دھیان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خانقاہ۔ تاجر لگے اللہ والے سے تو اس کی تجارت میں فائدہ، جوان لگے اللہ والوں سے تو اس کی جوانی میں اسے فائدہ، اور عالم لگے تو اس کے علم میں اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ جلا پیدا ہوتی ہے کہ وہ بادشاہت میں وہ مزہ نہیں ہوتی جو اس کے علم میں عمل میں اسے مزہ آتا ہے۔ تو اسی کے لیے اللہ والوں سے جوڑا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کو اپنے روح کی بیماریوں کے بارے میں محاسبہ کرنا ہے کہ میں اپنی روحانی بیماریوں میں سے کس بیماری میں مبتلا ہوں، اور اللہ والوں سے تعلق جوڑ کر اپنی اس بیماری کو بتا کر اللہ والے اس بیماری کے لیے جو علاج بتاتے ہیں وہ علاج کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تو روح کو صحت حاصل ہوگی، تو پھر دنیا میں بھی جینے میں مزہ آئے گا اور آخرت میں تو مزہ ہے ہی۔ جس طرح میں نے بتایا جسمانی ڈاکٹر 4 چیزوں سے مریض کو گزرواتے ہیں، دوا لکھتے ہیں اور پرہیز بتاتے ہیں اور ورزش بتاتے ہیں
اور اسی طرح سے ٹانک بتاتے ہیں، اسی طرح اللہ والوں کے ہاں جب آپ جائیں گے، تعلق رکھیں گے، ان کے پاس اپنے حالات سنائیں گے تو حسب بیماری حسب حال وہ اس کا علاج بتائیں گے، اور اس کے لیے ورزش بتائیں گے، اس کے لیے ٹانک بتائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں نسخہ بتائیں گے، اور اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک مدت تک، جب تک کہ وہ آگے نہ بڑھائیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اہل اللہ سے جڑ کر اور جو ہے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرا کر تعلق مع اللہ اور اللہ سے قرب اور اللہ کے دیکھنے کا دھیان اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اتباع سنت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ اسی میں سے علاج میں دوا بھی ہے، پرہیز بھی ہے، اور ورزش بھی ہے، اور ٹانک بھی ہے۔ اسی روح کی طاقت والی ٹانک کا نام ذکر ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اسی کو فرمایا کہ مشائخ کی نگرانی میں روحانی بیمار جب مشائخ سے اجازت لے کر ان کی بتائی ہوئی مقدار اور طریقے کے مطابق جب زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا کثرت سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہوگا، اور وہ دھیان گناہوں سے بچائے گا اور نیکی کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔